آٹھواں اور نواں پورا سورۃ الاعراف، یہ مکی صورت۔ مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، بڑائی، کبریائی، عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے، ہر وقت سب سے ڈرنا اور ہر جگہ موجود سمجھنا صرف اللہ کا خاصہ۔ توجہ، رسول اللہ کا نمائندہ، اللہ کی زمین پر اللہ سے فیض لے کر اللہ کے بندوں کو پہنچانے والے کو رسول اور نبی کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ رسالت، آخرت مرنا ہے، حساب کتاب دینا ہے، جنت دوزخ برحق ہے، یہ مسئلہ آخرت کہلاتا ہے۔ توجہ، یہ تین مسئلے مکی صورتوں میں کہیں تفصیل سے کہیں اختصار سے زیادہ بیان ہوتے۔ یہ صورت بھی مکی، اس کے شروع میں حروف مقطعات الف لام میم صاد۔ یاد رکھیے، جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہوں عموماً ان کے شروع میں اور آخر میں قرآن مجید کی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ یہ بتلاتے ہیں کہ ان حروف کے معنی کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور انہی حروف سے ساری کتاب بنی۔ یہ جو پہلی تختی پڑھتے ہو حروف کی، الف لام میم وغیرہ، انہی حروف کو ملا کر ساری کتاب بنی ہے۔ اگر یہ انسانی کاوش ہوتی تو تم بھی مل جل کر کو کتاب بنا سکتے۔ جب تم نہیں بنا سکتے، نہ بنا سکے، یقین کر لو کہ یہ آسمانی کتاب ہے، خدائی کتاب ہے، یہ انسانی کاوش نہیں ہے۔ قرآن مجید کی عظمت شروع اور آخر میں سورت میں بھی ایسا ہی۔ قرآن مجید کے اتارے جانے کی ایک خاص حکمت لتنذر بہ، اے میرے نبی تو قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو ڈرا، اور ذکریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے نصیحت۔ میں نے گزشتہ اتوار کے درس میں سورہ مریم کی آخری سے پہلی آیت کے حوالے سے بتلایا تھا، اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں ہم نے قرآن عربی زبان میں تیرے لیے آسان کیا تاکہ آپ ماننے والوں کو قرآن کے ذریعے خوشخبری سنا، نہ ماننے والوں کو ڈرا۔ تبلیغ کا اور دعوت کا سب سے مؤثر ذریعہ قرآن، لیکن افسوس کہ آج بہت سے تبلیغ اور دعوت ذمہ تو سب کے ہیں، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، لیکن بہت سے دعوت تبلیغ کا نام لینے والے بھی قرآن مجید کی الف با کو نہیں جانتے اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے، جبکہ قرآن جا بجا کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤ، قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو۔ اس سورت کے شروع میں بھی ایسا ہی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس وحی کی پیروی کرو، قرآن مجید کو چھوڑ کر اور راستوں پر مت چلو، بھٹک جاؤ، قلیلا ما تذکرون، لیکن افسوس کہ بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے۔ آگے اللہ نے مختلف بستیوں کا ذکر کیا اور اپنا ایک قانون بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ دھیان دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مختلف قومیں اور بستیاں، ان کو انبیاء نصیحت کے لیے آتے ہیں، جب وہ سنی کر دیتی تھی قومیں، بستیاں، تو پھر توجہ ہم تھوڑا سا جھجھوڑتے ہیں، بعض بار کوئی تنگی دے کر، فاقہ دے کر، تاکہ توبہ طائب ہو جائے۔ جب بندے اور قومیں ہماری تنبیہ پر اور ڈرامے پر باز نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ کے اللہ بندوں کو مہلت دے دیتے، ٹھیک دے دیتے، خوب دنیا کے ساز و سامان کی فراوانی دے دیتے، پھر وہ بھولے رہتے ہیں اور مست رہتے ہیں دنیا کی مستیوں میں، جیسے ابھی بھی دیکھ، پیسہ زیادہ، حکومت زیادہ، چسکے مسکے، وہ سب کے ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اسی بھول میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ وہ عذاب کبھی دن کو آتا ہے، کبھی رات کو آتا ہے۔ اسی سلسلے میں آگے انبیاء کے واقعات، توجہ دے دیں، اس سورت میں 7 انبیاء کے قصے۔ شروع میں سیدنا آدم اور ابلیس کا قصہ ہے، جو در حقیقت ایک آدم اور ابلیس کا قصہ نہیں، پوری انسانیت اور شیطانیت کا قصہ، کہ ہمیشہ شیطان انسانوں کے دشمن تھے، ہیں، رہے، اور ان شیطانوں نے توجہ تمہارے باپ سے بھی دغا کیا ہے۔ حضرت آدم کو دھوکہ دیا، ہوا کو دھوکہ دیا، قسمیں کھا کر مختلف بہانوں سے، ایک درخت کھانا منع تھا، قسمیں کھا کر وفادار ہونے کا انہیں احساس دلا کر اس درخت کو کھلوا دیا، جس کا نتیجہ جنت سے نکلنا تھا۔ جو تمہارے ماں باپ سے دغا کر چکا ہے وہ تم سے وفا نہیں کرے گا، ذرا چکی نہ ہو کے رہے۔ شیطان، اس کا جا بجا میں قصہ ہے قرآن میں، اور اس نے سبق دیا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ننگا کرنا، بے پردہ کرنا، بے حیا بنانا۔ اسی لیے سورۃ الاعراف کی خاص بات کہ اس میں 4 بار یا بنی آدم کا خطاب ہے۔ کون سا؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم۔ ان میں سے 3 بار یہ خطاب دے کر اللہ فرما رہے ہیں ننگے نہ ہو جاؤ،
اے اولاد آدم ننگے نہ ہو جانا مردو عورتوں، شیطان تمہیں ننگا کرنا چاہتا ہے۔ لباس تمہارے لیے ساتر ہے، تمہارے عیب ڈھانپتا ہے، لباس تمہاری زینت ہے، خوبصورتی ہے، ننگے ہونے میں کوئی خوبصورتی نہیں ہے، لیکن سارے لباس پہننے کے ساتھ ساتھ لباس التقوی ذالک خیر، پارسائی اور پرہیزگاری کے لباس کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یقین جانیے جب مسئلہ لباس کا آیا تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا مسلمانوں کو کہہ کر خطاب نہیں کیا بلکہ یا بنی آدم، چونکہ لباس شرف انسانیت ہے، صرف مسلمانوں کا یہ اعزاز نہیں، پوری انسانیت کا اعزاز۔ اور آج مغربی میڈیا اور مغربی دنیا اور مغربی کلچر اور انڈین کلچر وہ انسانوں کو کس پر تلا ہوا ہے؟ ننگا کرنے۔ عورتیں ہاتھ بازو، دوپٹے گلے میں، کٹے بال، پجامے کچے، بڑی چست لباس، اور مردوں نے کسی نے یہ پجامے اور کسی نے چڑیاں اور کسی کی رانیں ننگی ہیں، کسی کی پینٹ ایسی چست پہنے گے تو دوبر ننگی ہے، اور اوپر سے چھوٹی سی شرٹ سی پہن لیں گے، حیا نہیں آتا، اور گلیوں کوچوں میں گھومیں گے، پارکوں میں گھومیں گے، تقریبات میں گھومیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کہہ کر 4 بار چکیدہ کیا، اور یہ سورت کا اعزاز ہے، سورۃ الاعراف، جس میں 4 بار یا بنی آدم کا کتاب ہے، کسی اور سورت میں 4 بار یا بنی آدم، اور اس میں 3 بار یہ ہے کہ ننگے نہ ہونا کبھی، لباس کا خیال رکھنا، ناف سے لے کر اٹھنے کے نیچے تک لباس مرد کے لیے سطر ہے، ڈھانپنا فرض ہے، عورتوں کا پورا وجود سطر ہے، صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں عورت کے سطر میں نہیں، نماز میں سطر ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر عورت کا چوتھائی سر ننگا ہو گیا یا باریک دوپٹہ تھا، اتنی دیر ننگا رہا نہیں کر جس میں 3 بار سبحان اللہ کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے، نماز ہوگی۔ غیر مردوں کے سامنے عورت آئے تو پردہ بھی ضروری، پردے میں چہرہ داخل ہے، سطر میں چہرہ داخل نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تھوڑی سا بہت سے لوگ پردے اور سطر کے فرق کو نہیں سمجھتے۔ عورتوں کا پردہ غیر مردوں سے ہوتا ہے، اور سطر نماز میں ڈھانپنا ضروری ہے، کیونکہ کتاب میں پڑھتے ہیں کہ سطر میں چہرہ داخل نہیں تو سب کے پردے میں داخل۔ مغربی میڈیا ننگا کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور شیطانی میڈیا، اور آپ کا فرض ہے کہ اپنی نسل کو، اپنے آپ کو ننگے ہونے سے بچانا۔ ارادہ کرتے ہو؟ یہ سورت کا خاص موضوع۔ حضرت آدم اور ابلیس کے قصے کے بعد ابلیس نے ننگا کرنے کی کوشش کی تھی، اسی مناسبت سے 4 بار آگے ہے، بہت تفصیلات۔ کل میں تو کہ ترجمہ صاحب کرتا کہ تو بہت کم لمبا ہو گیا تھا، سمجھے نا آپ؟ میں چاہتا ہوں 15-20 منٹ کا ہو جاتا ہے، پونا گھنٹہ ترجمہ کروں تو پھر بند کرنے کو جی نہیں چاہتا، پھر میرے اندر جوش آ جاتا، جوش ایمان۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، بس اشارے کر رہا، گھروں میں ہو سکے تو دیکھ لینا، ترجمہ پڑھنا ہے ہمارے سے، تو پھر ہر اتوار کو آیا سال بھر پڑھو، زندگی بھر پڑھو، ایک ایک آیت کی تفصیلات پڑھے۔ مزید پڑھنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس داخلہ دو، اور تو ادھر داخلہ دو، مرد ادھر داخلہ، پھر قرآن کی سیریں کریں گے۔ ہدایت پھر بھی مقدر والے کو ملتی ہے، یاد رکھیے۔ اکثر تو ایسا ہے مسجد مدرسے میں داخل ہونے والا حیادار بن جاتا ہے، اکثر اس تعلیم کا اثر، لیکن 100% نہیں ہوتا۔ جو برتن ایسے رکھے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو ایسے رکھے گا اسے نہیں۔ یہاں بیٹھ کر بھی آپ میں سے فائدہ طلب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جو بہت طلب سے آتے ہیں، ادب سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، وہ تھوڑے وقت میں بہت کچھ لے جاتے ہیں۔ جو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال کر اپنی خواہش کے دائیں میں گھومتے رہتے ہیں، وہ سال ہر سال کے سفر کے بعد وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، ظرف کا زمین ایک ہی پانی ہوتا ہے زمین پر، کئی جگہ سے بڑے بڑے عمدہ غلے اگتے ہیں، کوئی چٹیل کی چٹیل رہتی ہے، فرق ہوتا ہے۔ ایک ہی شیخ، ایک ہی بزرگ، ایک ہی عالم، ایک ہی استاد، اس سے فیض لینے والے بعض اوقات اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، اور بعض کئی ایسے ہیں جو سال سال کے بعد پھر پورے کے پورے رہتے ہیں۔ توجہ، 4 بار یا بنی آدم کا خطاب۔ اس کے علاوہ اس صورت میں جنتی اصحاب الجنہ، اصحاب النار، اصحاب الاعراف، 3 طبقوں کا ذکر ہے۔ جنتی لوگ ایمان و اعمال صالحہ والے، جن کی نیکیاں زیادہ اور عقیدہ سے گناہ ہے ہی نہیں تھا یا توبہ کر، وہ جنت میں چلے جائیں۔ اصحاب النار، کفر والے، شرک والے، بدبختی والے، مرتد ہونے والے، قادیانی منکر بن کر مرنے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے۔ توجہ نہیں کرتے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کا صاحب اور دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے، پھر ان کی آپس میں بات چیت ہوگی۔ جنتی کہیں گے ہاں دوست کی ہو، بتلاؤ، ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ دنیا میں ہماری بات مان لو، اللہ کی بات مان لو، نبی کی بات مان لو، تم ہماری باتوں کا مذاق اڑا۔ توجہ، ہم سے جو اللہ کے وعدے ہوئے تھے کہ نیکی کرو، ایمان لاؤ، تمہیں جنت دوں گا، وہ وعدے سچے؟
ہم تو یہاں جنت میں مزے کر رہے ہیں. دوست کی کہیں گے اچھا یار ہماری تمہارے ساتھ ہیلو ہیلو تھی, تم ہمارے محلے میں رہتے تھے, ہماری برادری کے تھے, ہمارے پارٹنر تھے, شادی بیاہ میں آگے پیچھے کرکٹ میدان میں اکٹھے ہی ہوتے تھے, کسی تندوں کا تو لحاظ کرو, کچھ تو کوئی جنت کا پھل ول میوہ ہمیں بھی دے دو. کون کہیں گے؟ دوست کی کن کو؟ جنتی کہیں گے اللہ نے یہ ساری چیزیں تم پر حرام کر. یوں دوستیوں اور جنتیوں کی آپس میں بات چیت اور مکالمہ ہوگا. یہ سورت اس مکالمے کو بیان کرے. ایک تیسرا طبقہ ہوگا جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بہت چوڑی دیوار ہوگی جس کو آراف کہتے ہیں. اس دیوار کے اوپر ہوں گے وہ, نہ جنت میں ہے بھی نہ دوزخ میں. وہ پریشان ہے کہ معاملہ ان کا اٹکا ہوا. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں دنیا میں برابر ہیں, اس لیے ان کا معاملہ بھی لٹکا دیا. آخر کار اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب آئے گی اور اللہ انہیں بھی ایمان کی وجہ سے جنت دے دی. اس لیے اصحاب الاعراف کا اس صورت میں ذکر ہے. اس لیے صورت کو صورت یاد رہے, سمیٹ دو. آج آپ کو 20 منٹ سے پہلے بھیج دوں گا, چاہوں تو میں ادھر ہی چلتے 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 20 گھنٹے ہو, چاہوں تو 20 سیکنڈ میں فارغ کروں. اس کے بعد میں بہت سمیٹ دیا. اس کے بعد اس صورت میں 6 انبیاء کے قصے. توجہ, شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام, عمر بڑی لمبی پائی لیکن 950 سال صرف تبلیغ کا زمانہ, وہ 1000 سال کے اوپر نیچے عمر, ماننے والے بہت تھوڑے. اللہ نے بتلا دیا کہ ہدایت کسی ولی نبی کے ہاتھ میں, کسی مولانا کے ہاتھ میں. بولو, اب اگر میرے اختیار میں ہو تو میں کہوں کہ کسی پاکستان کا کسی بندے کا ایک بندہ بھی بے نماز ہے, میرا بس چلے میں سب کو قرآن کی تفسیر سکھا, لیکن میرے اختیار میں نہیں, میرا بس نہیں چلا. ہم سے مدرسے کی قوم کا بنیادی ابھی شروع نواز میں تکلیف ہوتی رہی. ابھی مولوی شراز اور قاری یوسف نے مل کر جا, میں نے ڈیوٹی لگائی اس کے پیچھے, ایسے نظام بھی کام ہوتے. لیکن آپ لوگ محسوس کرتے ہیں مثلا آپ کے کانوں میں کچھ اور چیز ڈلی ہوتی ہے, سمجھ نہیں آتی. آئے دن شروع میں گلیوں میں بھاگ دوڑ ہنگامہ آ رہے ہیں, سنتے ہیں وہ جی. لیکن یہ بونگلے سے لوگ ہیں, کوئی حس کے سہ نہیں کہ چلو ایک آدھا بیٹھ جائے. جن کے بچے ہوں کو تو فکر نہیں, فکر ہوتی تو یہ حالت, جن جن کر گلیوں میں پھینک دیا. پھر کتے بلے میں اور انسانوں میں کیا فرق؟ کتوں کے بلوں کے بچے بھی گلیوں میں, انسانوں کے بچے. تربیت موضوع ہی نہیں. ان کی ہم ڈیوٹیاں لگاتے ہیں ذرا بہر سے تھوڑا ہوتا شور شرابہ. آج آپ کل پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الانفال میں قرآن پڑھا جاتا تھا تو مشرق سیٹیاں بجاتے, قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو شور و شراب یا مشرقوں کا طریقہ یا شیطان. پیچھے 2-3 کی میں نے ڈیوٹی لگا, بار بار پیچھے دیکھتا تھا لیکن مجھے خود نظر نہیں آ رہی تھی, مجھے غصہ آ رہا تھا, بہر شور شرابہ ہو رہا تھا جی. پھر میں نے پہلی صف سے ساتھی کو بھیجا پیچھے جاؤ. اس کے جانے کے بعد اور جن کی ڈیوٹی ان کو دیکھو نہ پیچھے چلے گا, تب جا کر آخر میں کچھ کما ہوا ہے. دھیان دے, ہدایت انسان کے اختیار میں کوشش. حضرت نوح علیہ السلام نے بہت کوشش, اللہ نے جا بجا قرآن مجید میں نوح علیہ السلام دعوت کا ذکر کیا. دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے دن رات قوم کو دعوت دی. اللہ میری قوم میری بات مانتی نہیں, جتنا میں ان پر محنت کرتا ہوں اتنا بدکتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں. اللہ نے اس قصے کو بار بار قرآن میں بیان اور اس کے ذریعے سبق دیا کہ محنت تمہارا کام ہے, ہدایت تمہارے اختیار میں. حضرت نوح کے 3 بیٹے اور 3 ان کی بیویاں ہدایت پر آ گئی. ایک بیٹا ان کی نام بہن. اللہ نے ان کے دکھ کے ایسے واقعات, ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا بہن, ابراہیم نے کوشش کی ان کا والد ایمان لایا, حضور نے کوشش کی چچا ابو طالب نے, یہ سمجھانے کے لیے کہ ہدایت تمہارے اختیار میں. اس قصے کو بیان کیا. طوفان نوح آیا اور ساری قوم غرق ہو گئی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو سے کشتی بنائی اور جوڑے جوڑے جانوروں کو اس میں رکھے اور وہ بچ گئے. اسی سے آگے مخلوق پھیلی, باقی سارے غرق ہو گئے. بیٹا کنان بھی غرق. کان کھول کے سن لیں, پیغمبر کا بیٹا اگر پیغمبر کے ذریعے آئے دین کو قبول نہیں کرتا, عبدالوہی صاحب پیغمبر کا بیٹا اگر پیغمبر کے ذریعے آئے دین کو قبول تو اس کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس میں سبق ہے کہ مت نسب پر نسبت پر ناز کرو, میرا تعلق فلاں سے, میرا تعلق. آپ نے عمل کی فکر کرو. حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر, ان کے باپ نے بات نہیں مانی تو حدیث بخاری میں آتا ہے قیامت دن دیکھیں گے ایک بچھو لٹڑا ہوا ان کے قدموں میں پڑا, وہ ان کا والد حاضر ہوگا. حضرت نوح کے بیٹے کنان نے بات نہیں مانی, چیختا چلاتا سیلاب میں غرق ہو گیا. ایک یہ واقعہ. دوسرا حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے. قوم عاد کی طرف یہ نبی بن کر گئے تھے.
قوم عاد کے چھوٹے آدمی کا قد 60 فٹ، لمبے آدمی کا قد 100 فٹ. انہیں طاقت کا نشہ تھا. بہت سے لوگوں کو دولت، پیسہ، حکومت، افرادی قوت، 4 دن سیج مل جائے، جوان بیٹے ان کو غرور آ جاتا. پیغمبر نے بڑا سمجھایا، ڈرایا، لیکن سنی انسنی کی. اللہ تعالیٰ کا عذاب طوفان کی شکل کا ہے. 8 دن 7 راتیں حضرت ہود نے ایک لکیر کھینچی، ایسے جیسے ہم بیٹھے. جتنے ماننے والے تھے اس دائرے میں آ گئے. وہ دائرہ ایک مخصوص حصہ بچا ہوا تھا. طوفان آتا، ایسے زمین سے اٹھاتا، اوپر لے کر پھٹک دیتا. او مڑکے ٹوٹے پڑے ہیں، گردنیں ٹوٹی پڑی ہیں، لاشیں پڑی ہیں، بدبو پھیل رہی. پھر طوفان آیا، اٹھا کر سمندر میں پھینک کہ میرے ان بندوں کے لیے پیچھے رہنا مشکل ہو. اللہ نے بار بار قوم ہود کا، قوم کا نام عاد تھا، پیغمبر کا نام ہود تھا. قوم عاد بھی کہہ دیتے ہیں حضرت ہود کی قوم. دوسرا واقعہ اس قوم کا، اس میں سبق ہے کہ طاقت کا نشہ تمہیں بدماش نہ بنائے، ڈر کر مان کر زندگی گزار. تیسرا حضرت صالح کی قوم، قوم سمود. یہ بڑے انجینئر تھے، بلڈنگیں بنانے میں بڑا ناز تھا. پتھر تراش تراش کر بلڈنگیں بناتے. بہت سے لوگ آج بھی گھر کوٹھی بنانے میں بڑا ناز کرتے، ساری بھی اس میں لگا دیتے، اسی کی چمک دمک میں لگا دیتے. قبر آخر کی تریاد میں تک، فرض نماز تک، فرض روزے تک کا احساس. آج فرض ہے زندگی بھر ایسے مر جائیں گے، احساس ہی نہیں. نہ ماں باپ کو، نہ اولاد. نہ ایک دوسرے سے مقابلے گھر بنانے ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آخر کو تو بھول گئے. ایسے لوگوں کے لیے قومیں صالح کا واقعہ عبرت یہ آج موجود ہے. اللہ کا ایسا عذاب آیا، پتھروں کو تراش کر بنائے بنگلے اور کوٹھیاں، ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکتے. چوتھی قوم لوط علیہ السلام کی قوم. اس قوم کی بڑی بیماری شہوت پرستی تھی. بولو یوسف بولتا نہیں، بد فعلی کرتے تھے، بد کردار تھے. نکاح کے ذریعے بیویوں پر اکتفا نہیں کرتے تھے، حرام کاری کرتے تھے. نہ جانے آج بھی یہ بیماری کن کن لوگوں میں ہے، کن کن طبقوں میں ہے. ہم مجبور ہیں کہ نام نہیں لے سکتے. ایسے بے حیاؤں کی کمی نہیں معاشرے. حرام زادیاں کرتے ہیں، انسانی بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں. ایسے شہوت پرستوں، بے غیرتوں، بے حصوں، بے ضمیروں قرآن مجید میں بار بار قوم لوط کا واقعہ سنا کر جھنجھوڑا. اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی. اور وہ قوم جو بدفعل تھی، بد کردار تھی، حضرت لوط کی بیگم کا بھی علیہ السلام ان کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں جو بدماش اور بے حیا ان کو روکو، باز نہ آئے تو اس سے علیہ السلام کرو. بیوی ان کے ساتھ کی عذاب کا شکار ہو. پانچویں قوم شعیب علیہ السلام کی، 9ویں پارے کے آخر میں ہے، 8ویں کے آخر میں اور 9ویں کے شروع میں ہر شعیب کی قوم کا قصہ. اس قوم کا جرم کیا تھا؟ دھیان سے سنو. جن کا ٹیکس بڑے لگا تھا. آئے دن آج ہماری قوم بھی لگی جی، ادھر سود لیتے جو آئی ایم ایف سے، ورلڈ بینک سے، سارے قرضے قوم سے سودی. ادھر ٹیکس لگا، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، یہ ٹیکس، وہ ٹیکس. آپ یقین جانیے جب سے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جا رہے نیچے جا رہے، ظالمانہ ٹیکس. تم سود سے توبہ کرو نا. توبہ تب کرو گے جب تمہیں خوف خدا ہو. توبہ تب کرو جب تم عیاشیاں چھوڑو، اللہ تعالیٰ چھوڑے، وہ چھوڑنا نہیں. سود سے جان چھڑاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اشر دو، پابندی سے زمین کی پیداوار کا 10واں 20واں حصہ زکات دو، فطرانہ دو. اللہ نے مسلمانوں کے لیے ان چیزوں کو عبادت بنایا. یہ ٹیکس تو کافروں کے لیے. مسلمانوں کی حکومت تو کافر وہاں رہتے ہیں، مسلمان حکومت ان کو روڈ راستے دیتی ہے، ضروریات دیتی ہے، لہذا ان پر عبادت تو ہے نہیں، نہ زکات ہے، نہ اشر ہے، نہ فطرانہ. لہذا ان سے کچھ کیا وصول کرتے ہیں؟ ٹیکس. ظالمانہ ٹیکس لگاتی تھی قوم شعیب. راستوں میں لوگوں کو لوٹتے تھے، بڑی خرابی. لوگوں سے پیسے پورے لیتے تھے، چیزوں کا معیار صحیح نہیں دیتے. نام تول میں، معاملات میں خرابی تھی اس قوم کی. پیغمبر نے بہت سنایا، سمجھایا، انہوں نے سنی کی. عذاب آیا جی، صفحہ آستے سے مٹا کر 2 طرح کا عذاب آیا. اس کو تفصیل سے بیان کی. اور جو قوم کے وڈیرے لوگ تھے، چودھری تھے، جب پیغمبر ان کو ڈراتا نا تو وہ کہتے مولوی صاحب، ہیلو مولوی صاحب، یہ گلاں دین دیا نہ کرو، سانو نہ باقی دیا حلال حرام دی، اسی تو اپنے ملے چکا دینا. آج بھی کئی بگڑے ہوئے لوگ ذرا سن پھرے ہوں نا تو ان کا پہلا اٹیک ہوتا ہے کہ مولوی صاحب نے روک ٹوک کرنے والے ہوں، ان کو ملے سے نکالو، مسجد سے نکالو جی، تاکہ روکنے والا کوئی رہی. اللہ نے کہا اچھا، 9ویں پارے کا پہلا صفحہ آپ نے سن لیا، یہ دیکھ لو میں دکھا بھی دیتا ہوں. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب والذین آمنوا. پہلا
کالی لین. قال المالو، مالو کا معنی ہوتا ہے سردار چودھری. وڈیرے اور چودھری لوگوں نے کہا اے شعیب تو ہمیں روکتا ہے برائیوں سے، ہم تجھے بستی سے نکال دیں. رب نے کہا اچھا، اور ایک اصول بتلا دوں آپ، اور اشارات ہمارا دھیان ابھی بھی نہیں، ایک اصول بتلا دوں. ہر پیغمبر کی مخالفت اولاً مال یا حکومت یا عہدے کا جن کو نشہ تھا انہوں نے. قرآن نے کہیں ان کا نام المالو ذکر کیا ہے، کہیں مترفین. عموماً یہ لوگ چار پیسے ہوتے ہیں نا تو یہ بگاڑیاں کرتے. جی اللہ نے کہا اچھا جو میرا راستہ بتلا ہے تمہیں ڈرائے تم اس کو بستی سے نکالتے ہو. اللہ نے اپنے شعیب کو باقی رکھا اور ان سب کو سب راستے سے مٹا. جی ہم نے اس وردی والوں کو بھی یہاں دیکھا جو کہتے تھے یہ مولوی ان کو ہم مٹھی بھر ہیں، ہم ان کو مدرسوں والے ٹوپی والے ہم ان کو سمندر میں پھینک دیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر. آیا تھا تو 8,000 مدرسے تھے، گیا تھا تو 14,000 تھے. جی مدرسے پڑھتے رہے. اور مجھے لوگ یہاں کہتے تھے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اس وقت عبدالرحمان کو بہت چھوٹے تھے، وہ ڈکٹیٹر، تو آپ کڑی کڑی باتیں کرتے ہیں، پکڑ تکڑ ہوتی تھی تو بچوں پہ ترس کھائیں آئیں بس نماز پڑھیں اور گھر چلے جائیں. مجھے میں نے کہا جس نے دی ہے وہ مجھ سے زیادہ انکار ہے. میں آج تک اسی طرح بول رہا ہوں اور اس کا نام و نشان مٹ گیا اور بڑے برا انجام. جی کوئی صحیح جنازہ پڑھنے والے نہیں. اللہ دکھاتا ہے توجہ. ہمارے پاس تو نہ کوئی سکیل ہے، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی لاٹھی، نہ کوئی ڈنڈا. ہم تو بیٹھے ہیں دن رات کے سائے کے نیچے اور خوب سے جوڑتے دن رات یہ سایہ. جو چودھری کا گھر بنائے، چیف جسٹس کا گھر بنائے، سچی بتلاؤ جو آرمی چیف کا گھر بنائے اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ بولو. وہ ہر جگہ پتہ نہیں ہے عقیدہ نوکر، نہ کہ بکواس نہ کر رہا ہے منگتیاں لیا نوکرا، ہم داتا کے نوکر ہیں. تم ان کے گھر بناتے ہو، اللہ کے گھر بناتے. اور قرآن کھولتے ہمارا سکیل بھی یہی ہے، رشتہ بھی یہی ہے، منصب بھی یہی ہے، عہدہ بھی یہی ہے، حکومت بھی یہی ہے، طاقت بھی یہی ہے. بس اس کے سائے میں اس کے سائے میں جینا چاہتے ہیں، اس کے سائے میں مرنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے جاگنا چاہتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے سونا چاہتے ہیں، اس کو پڑھتے پڑھتے قبر میں لے جانا چاہتے ہیں. یہ بڑا وفادار ہے، وفادار ذات کا وفادار کلام. ارادے کرو اپنے لیے، نسلوں کے لیے، پھر تم تاجر بنو، افسر بنو، حکومت والے بنو، انشاءاللہ سب پاس. ٹھیک ہے. قوم شعیب کے قصے کے بعد آخری قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب سے تفصیل سے بیان ہوا ہے، 9ویں پارے میں بھی شروع ہوا ہے اور سورۃ انفال تک سورۃ الاعراف میں یہی کوئی 3 پاؤں چلا ہے. یہ قصہ کون سا؟ قرآن مجید میں 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، 36 بار ہے، کہیں تھوڑا کہیں زیادہ، یا تفصیل سے. وجہ توجہ، وجہ ان کے مد مقابل جو تھا نا وہ بڑا سخت ظالم تھا اور قوم بڑی بگڑی ہوئی تھی اور ان کو بڑی مشکلات کا سامنا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لیے اس میں نصیحتیں بڑی تھی اور قرآن میں قصے کس کے لیے آتے ہیں؟ نصیحت. اس لیے ان کے قصوں پر اللہ نے کھول کھول کر ہوا یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جب یوسف بادشاہ تھے تو ایک قحط آیا تھا اور اس قحط کے تحت یہ بنو اسرائیل قوم جو تھی نا یہ پھر یہ سبتی کہلاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اور فرعون قبطی یہ گلہ لینے کے لیے آئے تھے مصر. یہاں ہی رہتے رہتے پھر یہ مصر کی ایک بڑی پارٹی اور قوم بن گئی اسرائیل. پھر مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون تھا. کئی فرعون یکے بعد دیگر آئے اور ان کے ظلم کا نشانہ یہ قوم رہی. سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بولا تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے کہ میری قوم کو رہا کر. فرعون بڑا بدماش بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، غرور کا شکار. کہتا ہے قوم کو تو نبی ہے، تو نشانی دکھا. موسیٰ علیہ السلام نے 9 نشانیاں دکھائی جن کا یہاں ذکر ہے. 9 موجود، 2 مشہور موجود. ایک لاٹھی پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی اور ایک ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے نکالتے تھے تو وہ چمکتا لگتا. سمجھے؟ اس قسم کے موضوع موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. فرعون پھر ہٹ تھا. اس نے جب سمجھا کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس نے پینترا بدلا. یہ نوکرانوں کی عادت ہوتی. انہوں نے اپنی قوم کو اکٹھے کر کے کہا یہ مولوی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت پر قبضہ کرنا. سن رہے ہو؟ یہ دیا دھوکہ قوم. اور اچھا اس کو شکست دے دی، لہٰذا ملک بھر کے جادوگروں کو اکٹھا کر اور شوشہ چھوڑ دیا کہ یہ مولوی صاحب جو موسیٰ ہیں یہ جادوگر ہیں، ان کو شکست دے دی. عید کا دن تھا، پورے ملک کے اندر فرعون کا لو لشکر تھا، سارے جادوگر اکٹھے ہو گئے، لمبی لمبی ان کو آفریں دی، پیسہ یہ ملے گا وہ ملے گا. ان کو کیا مشکل ہوتا ہے سرکاری کھاتے سے دینا ہوتا ہے. یہ ریفرینڈم کراتے ہیں، کبھی کچھ کراتے ہیں، سارا کرنا چاش کا وقت، عید کا وقت.
موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں، ان کے پاس ایسا سال عثمان سارے بین اشتہار دعوت لوگوں کو اکٹھا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، ان کی کوئی بات سنے گا نہیں، میرا سکہ چلے. موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو کہا ہاں بھائی تم پہل کرو. انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینکی، ساری لاٹھیاں سانپ بن گئے جادو کے لوگ. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، وہ ایسا سانپ بنا کہ سب کو نگل. اور بعض تفسیروں میں سب کو ایسے نگل کرنا جی فرعون کی طرف بھی لگتا. فرعون نے چیخ ماری، کہتا ہے موسیٰ مجھے بچا لے، آئندہ تیری مانوں گا. بار بار ایسا کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پکڑ لی، وہ سانپ سے لاٹھی بن. لیکن فرعون پھر وہی ہوتے اس قسم کا سلسلہ چلا. اور وہ جو جادوگر تھے وہ فن کے لوگ تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جو ان کی لاٹھی سانپ بنی ہے نا یہ جادو نہیں ہے، کوئی اور تھا. ان کے دل پہ لگی چوٹ اور وہ ایمان دیا. اس نے بڑی ان کو لالچ دیا تھا، رشوت دینے کی بات کی. وہ ایسا ایمان لائے کہ فرعون ان کو دھمکیاں دی، میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، تمہیں لٹکا دوں گا، تمہیں مار دوں گا، تمہارے ہاتھ کو کاٹ دوں گا. اور وہ کہہ رہے تھے فقد مان تقاض، 3 جواب کر لے جو تو نے کرنا. انا الی ربنا لمنقلبون، تمہیں مارے گا ہم رکھ کے پہنچ جائیں. سن رہے ہو؟ سچی بتلاؤ کہ عامر صاحب یہ جو جادوگر موسیٰ علیہ السلام کا فن دیکھ کر فوری ایمان لائے تھے اور دھمکیاں دی فرعون نے شہباز صاحب، تو انہوں نے کہا تمہیں قتل کرے گا ہم رکھ کے پہنچ جائیں گے، کر لے جو کرنا. کتنے سال لگے تھے؟ چند منٹ. یہاں میں کہا کرتا ہوں جن کا ایمان بننا، جن کے اندر کھرا پن ہے، جن کے اندر سچائی ہے، ان کے لیے چند سے روزے بھی کافی ہیں، چند درس قرآن بھی کافی ہے، تو چند کسی نر مولانا کے درس بھی کافی ہے. اور جو ہے گیدڑ وہ سال سال یاد آپ کو جو کچھ کرتے رہے، پھر ٹھوس پہ ٹھوس، دسترخوان کے شیر اور میدان میں گیدڑ، ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. کتنے سال لگے؟ کتنے ہفتے؟ کتنے رمضان کے خلاصے سنے؟ کتنے پوری سال، کتنے سال پڑھا ہے؟ ضرورت ہے سوچئے جتنا اکفان ہے خوب سوچئے. موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جتنی چال چلی تھی فرعون میں سب ٹھوس، سارا انتظام فرعون کا اور سارا کریڈٹ چلا گیا موسیٰ. فرعون بڑا بے چین ہے کیا بنے گا، کیوں پھر اس نے چال چلی یہ مختلف طریقے سے جادو کے زور پہ تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا، وزیروں مشیروں کو میٹنگ کی، راتوں رات حملہ کریں گے، موسیٰ کو پکڑ دیں گے. بعد میں اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنی قوم کو لے کر راتوں رات نکلے. موسیٰ علیہ السلام نکلے آگے دریا نیل اور بحر کلثم، پیچھے فرعونی فوج لوٹش کا. دریا کے کنارے کے پیچھے فرعونی فوجیں، آگے دریا. اللہ نے پہاڑ پانی کو سارا 2 حصوں میں کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اندر داخل ہو گئے. یا وہ کنارے کے قریب پہنچے، فرعونیوں نے سمجھا راستہ خوش ہے، وہ بھی داخل ہوئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کنارے پہ نکل گئے اور فرعون ساری لو لشکر کے ساتھ درمیان میں آیا. وہ جو پانی پہاڑ بنا کر جب گھرک ہوتا دیکھا فرعون نے اپنے آپ کو کہا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب کا، میں خدا نہیں ہوں، اب تک خدا کہتا. جبریل امین منہ میں مٹی دے رہے تھے کہ اب تک یہ بدماش بنا رہا ہے، کسی نصیحت تک نہیں کہیں قبول ہو. اس کا تو بیڑا گھرک ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، قوم بھی نکل گئی. میں آج سنا رہا ہوں تو آپ کو تقریباً سارا خلاصہ. اب یہ واقعہ بار بار آئے گا آخر تک، میں بار بار صرف حوالہ دیتا جاؤں گا سارا واقعہ. میں نے سارا خلاصہ آپ کو مقصد پر نکال کر دے دیا، شروع کیسے لگتا اختتام کیسے. سن رہے ہیں؟ جب یہ نکل گئے تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی حضرت ہم فرعونی ظلم سے نجات پائیے، اب تو کتاب ہونی چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. اچھا پکی بات ہے؟ پکا رہا تھا؟ جی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی. اللہ نے کہا ذرا چلا کاٹ، 40 دن کے روزے، کوئی دور پر آ، ذرا تنہائی، ذرا جہانگیر بیگمہ شگمہ چھوڑ، جی ذرا ادھر آ، جی اترائیے چاہ کو تھوڑے دیر بڑے کو تھوڑے مزید ہے کام پر ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پر گیا، چلا کاٹ میں اللہ سے ہم کلامی، اور پیچھے ایک سامری کا فتنہ. یہ جو بات پیچھے ہوتے ہیں وہ بڑا جب سائڈ پہ چلا جاتا ہے، سن رہے ہو، تو ان کو پیچھے چکر چلانے کے موقع مل جاتے ہیں. وہ پھر کام کم کرتے ہیں، قرآن کم پڑھاتے ہیں، جی ختم زیادہ پڑھتے ہیں، جی برائی کم دباتے ہیں، شرب پیتے ہیں زیادہ. سن رہے ہو؟ پھر وہ کام کم کریں گے، جڑا بڑیرا آگے پیچھے ہو جائے تو پیچھے 2 نمبر شروع کر دیتے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے تھے حضرت طارق صاحب کے پیچھے 2 نمبر کس نے شروع کر؟ سامری. وہ سامری نے ساری قوم کو لگا دیا کس میں؟ اور کوئی بلیڈ میں لگا دیتے ہیں، کچڑی چکے میں لگا دیتے ہیں، کسی اور کام لگا دیتے ہیں. اس نے ہاتھوں سے مٹی کے کھلونے بنا کر ان کے اندر ایک ہلکی سی جیسے بسوری آواز ہوتی، وہ آواز پیدا ہوئی جیسے کھلونے میں ہوتی. تو قوم کو کہہ دیا، جاہل قوم تھی، جنوں کا کوئی ایمان مذہب نہیں ہوتا، جدھر لگا دو، کہا یہی تمہارا خدا ہے. وہ قوم ساری چوما چاٹا شروع کر دیا کس کا؟ بچنے کا. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو پیچھے اپنے بھائی ہارون کو بھی ذمہ داری کو سونپ کر گئے تھے. 3 سال عمر میں بڑے تھے، میں چھوٹے تھے، ذرا سنبھالو. پیچھے یہ قوم کس بدماشی میں لگ گئی ہے، بچنے کی پوجا میں لگ گئی ہے، سامری کے فتنے کا شکار ہو گئی. اے بھائی ہارون تو نے کیا کیا؟
ذمہ داری دے کر گیا تھا، سستی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر سے پکڑ لیا اپنے بھائی کو، دو جن لگا دی، کھینچا پہنچا. وہ بھائی کہنے لگا میرے ماں جانے میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے انہوں نے کوئی اہمیت نہیں. بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کیا کہ ہارون تو مجرم نہیں تھا، یہ اس سے قوم قابو نہیں. یہ ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی جس کے آج جرسوم اسرائیل میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ وہی یہ قدم بقدم پھسلتے ہیں، قدم بقدم وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، قدم بقدم نمک حرامی کرتے ہیں، قدم بقدم احسان فروشی کرتے ہیں. یہ احسان فروشیاں سنیاں سنی، نمک حرامیاں، حد حرامیاں اس قوم کا خاصہ ہے. آپ سب نے بھی سوچنا کہ ہم میں تو نہیں. اللہ نے یہ قصے قوموں کے کیوں قرآن میں رکھے؟ نبی کریم کی نبوت کی دلیل کہ صدیوں سال پہلے کے واقعات حضور کی زبان سے ایسے بیان ہو رہے ہیں. نعمان لا والا حضور پر کیا آتی تھی؟ وحی. نمبر 2 حضور کو تسلی کہ اے میرے نبی تجھ سے پہلے بھی جو میرے نبی آئے ہیں نا ستائے بڑے گئے. حضور کو بھی تسلی ہے، محمد اکرم کو بھی تسلی کہ آپ کو اگر یہ قوم ستاتی ہے تو کوئی نئی بات نہیں ہے. میرا جو بھی نبی آیا ہے اس کو ستانے والے زیادہ ہیں، راہ پہنچانے والے کم. ان تسلی کے لیے یہ واقعہ تھا اور حضور کی نبوت کی دلیل. اور تیسرا سبق ان واقعات میں موجود لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے کہ سن لو، نہ صرف سن لو، جو اللہ کی اور وقت کے نبی کی اور خیر خواہوں کی بات کو نہیں مانتا اس کا انجام کبھی اچھا دیر یا سویر سے. یہ سبق جو مان لیتا ہے کڑوی میٹھی وہ ہمیشہ مزے میں رہتا ہے. بتلاؤ زبیری پروگرام کیا ہے؟ دل سے اوپر سے جوڑنا بولنے کا اللہ کا. سورۃ الانفال آج تھوڑی شروع ہوئی ہے، انشاءاللہ سورۃ الانفال کل بتلاؤں. یا اللہ قبول فرما، گناہ معاف فرما. آج میں نے ایتے پڑھ کے ترجمہ نہیں کیا، پھر بھی کیا کروں جی سوئی پھر بھی چلی گیا. یا اللہ قبول فرما، معاف فرما. یا اللہ ہمت عطا فرما. یا اللہ ماننے والوں میں شامل فرما. بھاڑ حراموں سے، کام چوروں سے، غافلین سے، شان پرستوں کی فرض سے ہم سب کو نکال. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. جزاک اللہ.